ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین و ناظرین، رمضان افطار کی نشریات جو آپ سماعت کر سکتے ہیں ریڈیو آواز FM 107 مدی بہاؤدین کی فریکوینسی سے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں 94 نیوز کے فیس بک پیج پر، یوٹیوب لنکس پر اور دیگر جگہوں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس پرکیف نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آئیفل ڈیولپرز نے، الاسر مال اپارٹمنٹس نے، اور اس کے علاوہ MB پراپرٹیز نے۔ سامعین ناظرین، رمضان کا یوں تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، اور اس کے روزوں کا یہ انعام ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص قسم کا دروازہ ہے جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ یہ وہ دروازہ ہے جو رمضان المبارک کے جو احباب جو روزہ دار روزے رکھتے ہیں، اس میں خاص عبادات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، طاق راتوں میں قیام کرتے ہیں، ليلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، تو وہ دروازہ بروز محشر جو ہے وہ ان روزہ داروں کو پکارے گا اپنی جانب، اور اس دروازے سے وہ تمام روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ سامعین ناظرین، انسان کی یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اور جو اس کے بعد والی زندگی ہے جو انسان نیک اعمال کرے گا جنت میں گزارے گا، جس کے اعمال بد ہوں گے وہ دوزخ میں گزارے گا، وہ ایک انسان کی اصلی اور حقیقی زندگی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ دنیا ایک امتحان ہے، ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ نے جو بھی اس میں ہم لوگوں سے امتحان لینا ہے ہم اس میں کامیاب ہوں۔ اور رمضان افطار کی اس نشریات میں ہمارے ساتھ حسب سابق حسب روایت تشریف فرما ہے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ آج بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کل آپ نے جناب وہ کیا کہتے ہیں وہ براؤن رنگ کی ٹوپی اور براؤن رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنا تھا، آج نیلی ٹوپی اور نیلا جو ہے وہ کوٹ۔ اصل شروع میں جو روزے تھے نا وہ بڑا تھکا رہے تھے، اب ذرا عادت ہو گئی نا، اب عادت ہو گئی ہے روٹین میں۔ اور بالکل سامعین ناظرین، برگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرمایا حاجی یاور عباس صاحب۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، ڈاکٹر غلام عباس کی سحری کی نشریات میں بھی آپ نے ان کا کلام سنا ہے۔ حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ حاجی صاحب، کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ بہت خوبصورت اور پیارے گزر رہے ہیں اور کیسی لگ رہی ہے زندگی میں یہ تبدیلی کہ رمضان المبارک میں آپ پہلی دفعہ ہمارے ریڈیو کی اور ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہے اس میں شامل ہوئے ہیں؟ یہ میں آپ کی مہربانی سمجھتا ہوں، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے ہمیں سلیکٹ کیا۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں جتنا ہو سکتا ہے حضور نبی کریم احمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کریں، ان کے نام کی مالا جپیں اور اللہ کے حضور میں دعائیں مانگیں، تاکہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عبادات کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بالکل قریب ہوتا ہے اور سنتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بالکل ایسے رکھا ہے کہ جیسے بالکل انسان ابھی دنیا میں پیدا ہوا اور بالکل صاف شفاف ہے، جس میں کوئی بھی خراش نہیں ہے۔ ایسے ہی تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، یہ ہمیں ایک ملنے کی کڑی اور ایک محبت کی کڑی جو ہے وہ دیتا ہے۔ مولانا صاحب، وہی بات ہوگی کہ اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ لیکن اب حاجی یاور صاحب سے ہماری کوئی میرے خیال سے زندگی میں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ہماری بھی خوش بختی ہے اور عائشہ صاحب کی بھی خوش بختی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر سرکار دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اس خاص لمحات میں جب یہ پوری دنیا کے بے شمار لوگ تجارت کر رہے ہیں، کوئی سفر میں ہے، لیکن ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ نعتوں اور حمد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ اچھا سامعین و ناظرین، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہمیں ملتے ہیں ہمارے نمبرز پر، ہمارے ایڈریس پر جو آپ خطوط لکھتے ہیں، یا ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر سوالات آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ہمیں دیتے ہیں یا ان باکس میں ہمیں سوالات دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو عالم دین ہوتے ہیں
قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. اور آج کے جو سوالات مولانا صاحب ہم نے شامل کیے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے, ایئر ٹریول کر رہا ہے, اور وہ اپنا روزہ کیسے افطار کرے گا, قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا, کیونکہ وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ ہوائی جہاز چلتا ہے اور ہر لمحے جو ہے وہ جس جگہ پر بھی جا رہا ہے اوقات افطار جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک شخص نے روزہ رکھا اور وہ سفر کر رہا ہے, اور سفر اس کا دیکھا جائے کہ وہ سفر کس طرف کس رخ کر رہا ہے. اگر اس کا سفر مشرق کی طرف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں وہ جا رہا ہے وہاں اس کا دن چھوٹا ہو رہا ہے. پھر اب جب وہ اس ملک میں پہنچ جائے یا اس کے قریب پہنچ جائے تو وہاں پہ جو وقت ہوگا غروب افطار کا اس کے مطابق اپنا روزہ افطار کر لے. وہ یہ نہ سوچے کہ پاکستان میں تو 6:30 ہو رہا تھا, یہاں پہ 2 بجے ہو رہا ہے, میں کروں یا نہ کروں. تو غروب افطار جب ہوگا تو اپنا روزہ افطار کر سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اگر وہ اپنا سفر کر رہا ہے مغرب کی جانب, اگر مغرب کی جانب سفر کر رہا ہے اپنا, اب اس کا اعتبار ہے کہ اس کا دن جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے, ایسے ہی, ٹھیک ہے. جتنا سفر کرتا جا رہا ہے تو اس کے غروب آفتاب کا اعتبار ہوگا. اگر وہ روزہ مثال طور پہ یہاں پہ 6:30 پاکستان میں کھول رہا ہے اور جس ملک کی طرف اس نے رخ کیا وہ مغرب کی طرف وہ ملک ہے, اس کا دن بڑا ہو رہا ہے. اب وہ اس کا اعتبار کرے گا کہ وہاں 8:30 پاکستانی ٹائم مطابق کھل رہا ہے یا 9 بجے کھل رہا ہے, تو اس ٹائم کے مطابق ہی وہ اپنا روزہ کھولے گا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک شخص کا روزہ بڑا ہو رہا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے تک ہی وہ سورج غروب ہی نہ ہو جس طرح وہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. تو اس میں علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ 24 گھنٹے پورے ہونے سے پہلے اپنا روزہ افطار کر لیں. ٹھیک ہے. 24 گھنٹے پورے ہونے کا جو لمحہ ہوگا 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے, اتنا پہلے افطار کر لے روزہ اپنا کہ وہ اپنا جو نا کھا لے, آرام سے وہ پی لے. ٹھیک ہوگا. سامعین ناظرین, اس سوال کا مختصراً جواب یہی ہے کہ مقامی وقت کے مطابق ہی روزے کو آپ نے افطار کرنا ہے. اور اس سوال کے جواب سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلی ہے کہ روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو سکتا. چاہے آپ مغرب کی طرف پرواز بھی کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں کسی بھی کام سے, اور آپ کا روزہ جو ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو رہی ہے, تو 10-15 منٹ پہلے, اس 24 گھنٹے پورے سے پہلے اپنا افطار, 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے روزے کو افطار کرنا ہے. بالکل. سامعین و ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی یاور عباس صاحب, بڑے خوبصورت آواز میں بڑی عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ کلام پڑھتے ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت میں حاضری لگوائیے گا. حسن بے مثال ویکھ کے, خوبصورت آمنہ دا لال ویکھ کے, حسن بے مثال ویکھ کے, آمنہ دا لال ویکھ کے, آپ رب شیدا ہو گیا, آپ رب شیدا ہو گیا, سونے دا جمال ویکھ خوبصورت لال ویکھ کے, حسن بے مثال ویکھ کے, آمنہ دا لال ویکھ کے, اور دائیاں سب حیران رہ گئیاں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, تم جس پہ نظر ڈالو گے وہ ایسے صاحب ایمان ہوگا, غلاموں پہ کرو گے نظر ہر ایک صاحب سلیمان ہوگا. اہورا نو ویرش کیا گیا, یا رسول اللہ اہورا نو ویرش کیا گیا, سونے دا جمال ویکھ کے, لال ویکھ کے, حسن بے مثال ویکھ کے, آمنہ دا لال ویکھ کے, آپ رب
شیدا ہو گیا آپ رب شیدا ہو گیا سونے دا جمال ویکھ کے ہاں حسن بے مثال ویکھ کے اور یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا انگلی دا کمال ویکھ کے لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے تے داہیاں سب حیران رہ گئیاں یا رسول اللہ یا نبی اللہ داہیاں سب حیران رہ گئیاں اونٹنی دی چال ویکھ کے لال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بڑا خوبصورت کلام اور بڑی عقیدت کے ساتھ حاجی یاور عباس صاحب نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے آواز میں مزید نکھار پیدا فرمائے مولانا صاحب اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاص ایام سے پہلے خاص دوائی کھا کر روزے رکھتی ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل تو یہ ہوتا ہے کہ خاص ایام میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے بعد میں اپنی قضا ادا کر لیں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ گناہ کی بات بھی نہیں ہے لیکن ایسی اب میڈیسن ایجاد ہو چکی ہیں جو دوا کھا لیں تو وہ خاص ایام آگے پیچھے آگے چلے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ روزہ شرعی طور پہ اس میں کوئی بات نہیں ہے الا یہ ہے کہ اس میں اس کی صحت کو کوئی اثر نہ پڑے اگر اس کو صحت پہ اثر پڑتا پھر شرعی طور پہ منع کیا گیا ویسے اگر اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا دوا کے استعمال سے پھر وہ روزے رکھنا اس کا ٹھیک ہو یعنی کہ اگر کوئی ہمارے پاس جو خاتون ہیں وہ اگر چاہتی ہیں تو وہ یہ دوائی کے استعمال سے رمضان المبارک کے 30 روزے اگر ممکن ہو تو رکھ سکتی ہیں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل جی اس سوال کے جواب سے یہ کہ خاص ایام کے لیے جو دوائی آج کل ایجاد ہوئی ہے کیونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے تو طب نے بھی ترقی کی ہے تو اگر اچھا ایسے کرنے سے کوئی اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا یہ بھی تھوڑا بتائیے گا یہ نہ ہو کہ ہم اناؤنس کر دیں تو یہاں پر خواتین جو ہیں وہ کل سے میڈیکل سٹورز پر رش لگ جائے اور یہ کہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے بلکہ کیونکہ شرعی طور پہ ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے چھوڑنے کے بعد میں رکھ لیا کرے اچھا افضل کیا چیز ہے اگر اس بات سے دیکھنا ایک جو نیچر ہے نیچر کے مطابق چلے افضل وہی ہے بہتر ہی ہے کہ نہ کھائے اور جب بعد میں وقت آئے تو روزے رکھ لے کیونکہ نیچر بھی ہے اور شرعی طور پہ اجازت بھی ہے جی کسی کا دل کرتا ہے کہ سب روزے رکھ رہے ہیں میں بعد میں رکھنا مشکل ہو جائے گا کوئی پرابلم ہو سکتی ہے پھر ٹھیک ہے اپنا رمضان کے روزے کے ساتھ جی بالکل سامعین و ناظرین اس سوال سے ہی ہم نے جواب اخذ کیا ہے کہ بہتر تو یہی ہے شرعی حوالے سے بھی کہ اگر خاص ایام جو ہیں وہ رمضان المبارک میں آ جاتے ہیں تو اس میں روزے نہ رکھے جائیں اور رمضان کے بعد جو ہے وہ اس کی قضا کی جائے بعد میں روزے رکھے جائیں افضل ترین جو ہے وہ معاملہ یہی ہے ہاں اگر کوئی انتہائی ایمرجنسی ہو تو میڈیسنز وغیرہ کے استعمال کے بعد جو ہے وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی حاجی یاور صاحب آپ سے ملتمس ہوں کوئی مختصر سا کلام جو ہے وہ پیش کیجیے گا کیونکہ افطار کا وقت انتہائی قریب ہے چند ہی منٹ ہمارے پاس ہیں اور ایک سوال بھی پوچھنا ہے مختصر سا کلام پیش کیجیے گا مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کا حقدار بھی ہے مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ مدحت کا حقدار بھی ہے مدحت اس کی
حقدار بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، واہ واہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور پاس تو ہے قرآن تمہارے، نافذ یہ قانون نہیں، پاس تو ہے قرآن تمہارے، نافذ یہ قانون نہیں، کیونکہ ان کے ایک ایک ماننے والا پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، کہ ان کے ایک ایک ماننے والا پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، خوبصورت کلام۔ سامعین و ناظرین، افطار کا وقت انتہائی قریب ہے، آخری سوال پوچھنا چاہوں گا، مولا صاحب بتائیے گا قضا جو روزے ہیں ان کی کیسے ادا کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کے جو روزے کسی مجبوری کی وجہ سے جو بھی اس کی اجازت مل جاتی شرعی طور پہ، ان کی بعد میں جتنے روزے چھوڑے اتنے ہی بعد میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے روزے وغیرہ رکھ لے جیسے عام ترتیب میں رکھے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھے، درمیان سے روزہ کوئی چھوڑے نہ۔ ہاں، اگر کوئی کفارے کے روزے ہوں تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور درمیان میں اگر کوئی روزہ ایک چھوڑ دے تو پچھلے سارے روزے کل عدم ہو جاتے ہیں، پھر نئی ترتیب سے رکھنے پھر نئی ترتیب سے رکھنے نئی ترتیب سے اگر درمیان میں کوئی بیماری وغیرہ یا کوئی آ جائے نئی ترتیب سے رکھنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کفارے کے روزے ہیں اور وہ رکھ رہا ہے 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں، تو اس میں اگر درمیان میں سے کوئی اس نے روزہ چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سے سارے روزے رکھے گا۔ لیکن اگر جو مجبوری کی وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے جو اس نے روزے چھوڑے ہیں، اس کے بدلے روزہ بھی ایک ہی رکھے گا، جتنے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا، اور اس میں یہ ضروری بھی نہیں کہ تسلسل سے رکھے، جب وہ چاہے رکھ سکتا ہے، 1 رکھے، 2 رکھے، پھر چھوڑ دے، پھر بیچ میں بعد میں رکھ لے، تو ان میں یہ سہولت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے اس نے چھوڑے جن کی قضا کر رہے یا کفارہ کر رہے، تو اس میں تراویح کی نماز نہیں ہوگی، نہ تراویح ہوں گی، کیونکہ تراویح خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے، تو بعد میں بغیر تراویح کے اپنے روزے کی قضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ بڑا رب تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے کہ یوں ہی تو نہیں پھر کہہ دیا گیا کہ جو
بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے بھی اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بالکل سامعین و ناظرین، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پنجابی کا ایک شعر بھی ہے کہ ویلے دی نمازاں تے ویلے دیاں ٹکراں، تو کوشش یہی کیا کریں کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں، اگر سفر بھی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اگر کوئی مشکل کام بھی ہے تو پھر بھی رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ آپ کو ہمت دینے والی ہے۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی روزے رکھیں، اگر قضا ہو جائے تو قضا ضرور ادا کریں۔ جلدی ہو سکے وہ اپنی قضا کر لیں۔ اچھا، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جو ہے وہ اپنی قضا ضرور ادا کریں۔ سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں۔ کل انشاءاللہ افطار کے ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ سماعت کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے ڈاکٹر غلام عباس صابری صاحب کو۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب کو ادا کریں۔ اللہ حافظ۔